بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی ویڈیو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افطاری کے بارے میں ہے کہ وہ افطاری کس چیز سے کرتے ہیں اور ان کو کون کون سی چیزیں پسند تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ اس کو پانے کی دعا وہ اکثر کیا کرتے تھے، اور رمضان المبارک کا اہتمام ماہ شعبان میں ہی روزوں کی کثرت سے ہو جاتا تھا۔ ہمارے نبی اس مبارک مہینے کو خوش آمدید کہہ کر اس کا استقبال کیا کرتے تھے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی نے اپنی حیات زندگی میں صرف 9 رمضان دیکھے ہیں، یعنی کہ 9 رمضان گزارے ہیں۔ 10ویں رمضان کے شروع ہونے سے پہلے آپ اس فانی دنیا سے پردہ فرما ہو گئے تھے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سحری اور افطاری کیسے ہوتی تھی؟ آپ سحری اور افطاری میں کیا چیزیں کھاتے تھے؟ اور ساتھ میں آپ کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سحری کا ایک ایسا واقعہ بھی بتاتے ہیں جس واقعے کو سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تازہ کھجوروں سے افطاری فرماتے تھے، اور اگر کسی دن تازہ کھجور نہ ملتی تو آپ خشک کھجور سے افطاری کرتے تھے، اور اگر وہ بھی نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا سا پانی پی کر افطاری کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی چیزوں سے بھی افطاری فرماتے تھے جو آگ میں پکی ہوئی نہ ہوتی تھیں، جیسے کہ پھل، جوس یا پھر دودھ کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے آگ کی پکی ہوئی چیزوں کو کھانے سے منع فرمایا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ افطاری میں آگ کی پکی ہوئی چیزوں سے پیٹ کو اور معدے کو نقصان پہنچتا ہے، اسی لیے آپ اپنے آپ کو اس پریشانی سے بچانے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی سحری کھاتے تھے تو بالکل آخری وقت میں ہی کھاتے تھے۔ ادھر حضرت بلال اذان دے رہے ہیں اور آپ آخری لقمہ کھا رہے ہیں، اور ادھر سورج نیچے ہوا یعنی کہ سورج ڈوبا اور آپ نے اپنے منہ میں کھجور رکھ لی یعنی افطاری کی۔ آپ ایسا اس لیے کرتے تھے تاکہ امت پر بھوک کا وقت کم سے کم آئے۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری کے وقت بکرے کی سری کھا رہے تھے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے اور میں اذان دینے جا رہا ہوں، برائے مہربانی آپ کھانا پینا بند کر دیں۔ یہ کہہ کر حضرت بلال اذان دینے چلے گئے اور اذان دینے کی تیاری کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت بلال کو خیال آیا کہ پتہ نہیں میرے نبی نے کھانا پینا بند کیا ہے یا نہیں۔ اسی وقت واپس آئے تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی سحری کھا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے اور کہنے لگے، اے بلال، ابھی وقت باقی تھا، لیکن تیری قسم کھانے پر اللہ نے سورج کو پہلے ہی نکال دیا کہ تیری قسم جھوٹی نہ پڑ جائے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے بلال، اگر تم قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری کھاتے رہتے تب تک صبح نہ ہونی تھی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اب آپ کو ان 10 چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے اور ان چیزوں کو بہت ہی شوق سے کھایا کرتے تھے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے نبی کا کھانا پینا بہت ہی سادہ تھا۔ کھانے پینے میں آپ اپنے منہ اور دانتوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ان چیزوں میں شہد، زیتون کا تیل اور کدو تو بہت ہی شوق سے کھاتے تھے۔ آپ کچا پیاز اور لہسن کو نہیں کھاتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان چیزوں کو برا بلا کہتے تھے، بس ان چیزوں کو کھانا چھوڑ دیتے تھے، ان کو برا نہیں کہتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ آپ کو جس قسم کا بھی کھانا مل جاتا تھا آپ اس کو تناول فرماتے تھے۔
اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھجور، انار، انگور، کدو، انجیر کھانا بھی بہت پسند تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ انجیر جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے، کیونکہ جنت میں جتنے بھی پھل ہوں گے وہ انجیر کی طرح ہوں گے۔ ان میں انجیر کی طرح نہ کوئی چھلکا ہوگا اور نہ ہی گٹھلی ہوگی، اور انجیر ہمیں کئی طرح کی بیماریوں سے بھی بچاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر تربوز کو کھجوروں کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ دودھ بھی ہمارے نبی کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک غذا تھی۔ آپ اکثر گائے یا بکری کا دودھ استعمال کرتے تھے۔ ہمارے نبی گوشت کھانا بھی پسند فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا اور جنت دونوں جگہوں میں سب کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کی روٹی اور چاول بھی شوق سے کھاتے تھے۔ چاول کے بارے میں آپ کا فرمان ہے کہ اللہ نے چاول کے ہر دانے میں بہت برکت رکھی ہے، اس لیے چاول کے ہر دانے کی قدر کرو، کیونکہ یہ تمہارے گھر میں برکت کا باعث بنتے ہیں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔